ہم یہاں پہ کرتے کیا ہیں بیسیکلی ہم فری ایجوکیشن دیتے ہیں. فری ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ فری ایجوکیشن ان چیزوں کے بارے میں دیتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے ملک میں ایجوکیشن نہیں دی جاتی. ہمارے دونوں ملکوں میں ریشنالٹی ہمارے اسکولز میں کالجز میں نہیں پڑھائی جاتی. ٹی وی چینلز پہ ہمارے پروپیگنڈا بیچا جاتا ہے. اور الہاد کی بات تو کہیں بھی نہیں ہوتی ایتھیزم کی. لوگوں کو مذہب کوٹ کوٹ کے پڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ جاہل بنے رہیں اور انہیں اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے آپ استعمال کرتے رہیں, اپنی پاور پالیٹکس میں ان کو یوز کرتے رہیں. کیونکہ مذہب کے نام پہ تو آپ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں. مذہب کے نام پہ تو لوگ گوبر بھی بیچتے ہیں, اونٹ کا پیشاب بھی بیچتے ہیں, بابے وغیرہ ان کے بزنس چلتے ہیں مذہب کے نام پہ. تو جب مذہب پہ چوٹ لگتی ہے تو لوگوں کو برا لگتا ہے, اور ہم مذہب پہ چوٹ اسی لیے لگاتے ہیں تاکہ لوگ اس مذہب کی دلدل سے باہر نکلیں جس نے ان کی نسلوں کو ہزاروں سالوں سے جکڑ کے رکھا ہوا ہے. اور وہ جو جکڑ کے رکھا ہوا ہے اگر ہم اس سے نہیں نکالیں گے تو وہ اگلے 1000 سال بھی اسی میں پھنسے رہیں گے. آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی لوگ دوائی کے بجائے بابا کے اوپر زیادہ یقین رکھتے ہیں, ملا کے پاس, پنڈت کے پاس جانا زیادہ پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف ان کو تھوڑا سا فیل گڈ کراتا ہے. لوگ اصل میں لوگوں کا پرابلم کیا ہے کہ لوگ فیل گڈ کو ریئل پرابلم سالونگ سے زیادہ جو ہے نا وہ ویلیو دیتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ دنیا سے پیچھے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, جن ملکوں میں فیل گڈ کو ریئل پرابلم سالونگ سے یہاں آپ کے مسئلے ریئلی کوئی سالو کر رہے ہیں, یعنی جہاں پہ اس کو زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے فیل گڈ سے, وہاں پہ لوگوں کی حالت بہت اچھی ہے. لوگ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. لوگوں کی زندگی میں اتنی مشکلیں نہیں ہیں. اور وہ مشکلیں کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ لوگ یہ جو ایک پلسیبو ایفیکٹ والی دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے مذہب, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور مذہب کو جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مذہب کو چھوڑنے کے بعد آپ چیزوں کو ریئلٹی کو دیکھنے لگتے ہیں. مذہب کیونکہ آپ کو جھوٹ پڑھاتا رہتا ہے, اور آپ کی زندگی کا جو مین فوکل پوائنٹ ہوتا ہے وہ مذہب ہوتا ہے, اور مذہب جھوٹ ہے. جس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی زندگی کا فوکل پوائنٹ جھوٹ ہے. اور جب آپ کا زندگی کا فوکل پوائنٹ جھوٹ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ پوری زندگی اپنے ریئل پرابلمز کو جھوٹی سولوشن سے سالو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور وہ کبھی بھی سالو نہیں ہوتے. اور جب وہ کبھی سالو نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ پوری زندگی ایک کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. صرف یہی نہیں, آپ اپنی نسلوں کو یہی چیز دے کے جا رہے ہیں. اور جب آپ دے کے جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے. پاکستان میں دہشت گردی جو ہے اس کی ریئل ریزن مذہب ہے. پاکستان اگر ایک اسلامی ملک نہ ہوتا تو پاکستان کبھی بھی افغان وار میں اس طرح سے شامل نہ ہوتا جیسے کہ شامل ہوا. طالبان کی پرابلم نہ فیس کر رہا ہوتا جیسے شامل ہوا. کشمیر میں جہاد نہ کر رہا ہوتا جیسے کہ یہ. پاکستان دنیا میں ایک انٹرنیشنل ٹیررزم دہشت گردی کا سمبل نہ ہوتا. پاکستان کیا ہوتا؟ پاکستان ایک اچھا ملک ہوتا. پاکستان میں پورا پوٹینشیل تھا کہ وہ ساؤتھ کوریا یا جاپان یا اس طرح کا ملک بن سکتا تھا, جب تک جس کی بنیادوں میں مذہب کا یا ریلیجن کا زہر نہیں کھولا گیا تھا, تب تک پاکستان ایک انتہائی طاقتور, یا پھر جس کو آپ کہتے ہیں پروگریسو ملک, طاقتور تو نہیں, پروگریشن کی لائن پہ جا رہا تھا ملک. اور 1950s اور 60s میں سارے انڈیکیٹرز یہ کہتے تھے کہ پاکستان از گوئنگ ٹو بی دا ایشین ٹائیگر. پاکستان کی اکانومی بہت اچھی تھی, کرنسی ہمیشہ بہت سٹرونگ رہتی تھی. پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن ایک بڑے ریمارکیبل ریٹ کے اوپر ہو رہی تھی. آپ کو پتا ہے ساؤتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جس کا 20% سے زیادہ جی ڈی پی صرف ایک کارپوریشن, ایک انڈسٹری جو ہے وہ کرتی ہے. وہ کون سی انڈسٹری ہے؟ وہ سیمسنگ ہے. سیمسنگ اس ٹائم دنیا میں ہائی ٹیک مائکرو چپس میں سے بھی تقریباً 30%, 20 سے 30% سیمسنگ بناتی ہے. انٹل لے لیں آپ, اے ایم ڈی لے لیں آپ, بڑی بڑی کمپنیز, ٹیسلا کے لیے چپس سیمسنگ بناتی ہے. ٹھیک ہے, تائیوان کو آپ دیکھ لیں, تائیوان کا بھی یہی حال ہے. تائیوان اس ٹائم دنیا کی 70% ہائی ٹیک, 60 to 70% ہائی ٹیک مائکرو چپس بناتا ہے. چاہے آپ گرافکس کارڈ دیکھ لیں, آپ مائکرو پروسیسرز دیکھ لیں, گاڑیوں میں لگنے والی چپس دیکھ لیں, کسی بھی چیز میں. یہ لائن ہے جو ہم بھی لے سکتے تھے. ہمارے پاس بھی یہ اپرچونٹی ضرور تھی, مگر ہم نہیں لے پائے. کیوں نہیں لے پائے؟ کیونکہ ہماری جڑوں میں مذہب کا زہر ڈال دیا گیا تھا. اور ہم جو ایک سیکولر لبرل کنٹری تھے,
اس کو ریورس گیئر لگایا گیا تھا، شراب حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم جی اسلامی جمہوریہ بنائیں گے، اسلامی جمہوریہ بنا کے اسلامی جمہوریہ بنا دیا، اور کوئی حال نہیں ہے۔ پاکستان کے اوپر آج بھی ڈیفالٹ کے جو ہیں وہ جو خطرہ ہے وہ منڈلا رہا ہے اس ٹائم بھی، اور اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا تو بہت ہی برے حال ہوں گے۔ آئی ہوپ کہ نہ ہو، مگر ہو بھی سکتا ہے۔ آج بھی سیاست، چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سیاست میں اسلام بکتا ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے جی ہم جی اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا جیسا شرمناک نعرہ اب پولیٹیکل ریلیز میں لگتا ہے، مین سٹریم کیا جا چکا ہے۔ پاکستان کا کچھ سیاسی پارٹیاں، تحریک لبیک جیسی پارٹیاں، ان کا مین نصب العین یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن ہی بلاسفمی کے نام پہ جیتنا، یعنی دنیا کا وہ ملک، واحد ملک جو کہ اسلام کے نام پہ بنا، جس کی پارٹیشن کی، انڈیا کی پارٹیشن کی ریزن اسلام تھا، اور اس ملک میں اسلام خطرے میں ہے، اور اسی ملک میں مسلمانوں کو اپنی کتاب اور اپنے رسول کو بچانے کے لیے گستاخ رسول یا توہین رسالت جیسے گھٹیا قوانین بنانے پڑتے ہیں، اور لوگوں کو موب لنچ کرنا پڑتا ہے۔ ہر سال کتنے لوگ موب لنچ ہوتے ہیں؟ چند خبریں صرف اور صرف مین سٹریم میڈیا میں پہنچتی ہیں، لوگ سینکڑوں کی تعداد میں مرتے ہیں ہر سال بلاسفمی کے چکر میں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ملا جو ہے، ملا کو یہ وہ چکر نہیں ہے کہ اسلام کی ڈیفنس کا مسئلہ ہے، نہیں، یہ ملا کی طاقت کا مسئلہ ہے۔ ملا کیا کرتا ہے؟ ملا کی طاقت، ملا کو جب 1 انچ گراؤنڈ آپ دیتے ہیں تو ملا کو 3 انچ اور آگے چاہیے، جب آپ 3 انچ دیتے ہیں تو اسے 3 فٹ چاہیے، جب 3 فٹ آپ دیتے ہیں اسے 30 فٹ چاہیے، جب اسے 30 فٹ دیتے ہیں اسے 3 کلومیٹر چاہیے، جب آپ 3 کلومیٹر دیتے ہیں تو اسے 300 میل چاہیے، جب اسے 300 میل دیتے ہیں تو اسے پورا 7 لاکھ کلومیٹر سکوئر کا پاکستان کا ایریا چاہیے۔ آج جب بھی توہین رسالت کی اور ناموس رسالت کی، قرآن کی بات ہوتی ہے، اسلام خطرے میں کی بات ہوتی ہے، تو وہ یاد رکھیے کہ وہ اسلام خطرے میں نہیں ہے پاکستان میں۔ پاکستان کے مسلمانوں کو کوئی زبردستی غیر مسلم نہیں کر رہا، اور نہ کبھی کرے گا۔ کیا ہوگا؟ مین بات صرف ایک ہے کہ مولوی کو کیا لگتا ہے؟ مولوی کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے؟ مولوی کو یہ پتا ہے کہ مولوی نے بھی پلاٹ بنانے ہیں، جس طرح پاکستان کی فوج بناتی ہے، اس نے بھی پیسہ لوٹنا ہے، ٹھیک ہے؟ مولوی ویسے چندی چور ہوتا ہے، اس لیے وہ چھوٹے چھوٹے طریقے سے اس نے چندہ لینا ہے لوگوں سے، جتنا اس کا نفرت ہوگا، ٹھیک ہے، نفرت ہوگی زیادہ، وہ بڑھائے گا، اتنا زیادہ اس کا بزنس بڑھے گا، اور جب اس کا بزنس بڑھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ جیب میں جب جیب اس کی گرم ہوگی تو تبھی جا کے مولوی کیا کرے گا؟ مولوی کو جب پیسے ملیں گے تو تب مولوی کے پیٹ کی جہنم اندر ہوگی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب اس طرح کے لوگوں کو پیسہ مل جائے تو پھر اور پیسہ، ہر کوئی پیسہ جب اسے ملے تو وہ اور پیسہ اکٹھا کرتا ہے، تو مولوی کیا کرے گا نیکسٹ سٹیپ میں؟ اس سے آگے آپ دیکھیں، آج مولوی لینڈ کروزروں میں، پراڈو میں پھر رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ ایک آدھا مولوی اوپر آپ کو لینڈ کروزر پراڈو پلاٹوں والا، مسجد بہت بڑی گھیری ہوئی ہے، بیٹھا ہوا ہے، مدرسہ چلا رہا ہے، آپ کو نظر آئے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں نیچے جو اس کے کرندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا آئیڈیل وہ ہے۔ ہر مدرسے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کا آئیڈیل کون ہے؟ مدرسے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کا آئیڈیل طارق مسعود، طارق جمیل، ٹھیک ہے، الیاس قادری، یہ لوگ ہیں۔ کئیوں کا فضل الرحمان بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ کئی پھر اس میں سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے پالیٹیشین بننا ہے، کیونکہ مولوی پالیٹکس میں بھی تو آ سکتا ہے نا۔ ابھی دیکھیں طارق جمیل ہی پالیٹکس میں آنے کے پر تولتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو طارق جمیل کسی نہ کسی کانسٹیچوئنسی سے الیکشن لڑتا ہوا بڑی جلدی دکھائی دے دے۔ کیوں دکھائی دے گا؟ اس کی ایک بڑی سمپل سی وجہ ہے، کیونکہ جب بندے کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا، جب بندے کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو تب اس کو احساس ہوتا ہے، امیر آدمی کو، کہ یار میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ اور جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اب طاقت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ پالیٹکس میں آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس طرف کرتا ہے۔ اگر وہ خود پالیٹکس میں ڈائریکٹلی نہیں آئے گا تو اپنے آس پاس کے لوگ، پاکستان میں پیسے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ رشوت دے کے اپنے بچوں کو آفیسر لگواتے ہیں، فوج میں بھجواتے ہیں، آگے پیچھے سفارشیں لڑوا کے، اور بڑے بڑے، ایک بچے کو وکیل بنائیں گے، ایک کو فوج میں بھیجیں گے، ایک کو پولیس میں ڈالیں گے، ایک کو کسٹم میں ڈالیں گے، کسی کو کسی چیز میں ڈالیں گے۔ بیٹیوں کے رشتے ہیں تو فوجیوں سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ طاقتور آدمی فٹافٹ، وہ پچھلے دنوں اس کے بارے بھی بات ہو رہی تھی، تو وہ ایک
پاکستان کا جرنلسٹ ہے, میں ایسی بات ویسے میں کرنا نہیں چاہتا, مگر اس نے یہ بات کر دی تھی کہ لوگ پھر اپنی بیٹیوں کی شادیاں کہاں کرنے لگتے ہیں, فوجیوں سے کرنے لگتے ہیں, بڑے بڑے ججوں کے گھروں میں کرنے لگتے ہیں, سیاستدانوں کے گھروں میں پیسے والے لوگ کرنے لگتے ہیں, تاکہ ان کے پاس طاقت آ جائے. کیونکہ پیسہ جب آ جاتا ہے پھر اس کو ہولڈ کرنے کے لیے طاقت چاہیے ہوتی ہے, تو پھر اس کے بعد یہ شام شروع کر دیتے ہیں. مولوی بھی یہی کرتے ہیں, پھر مولوی پولیٹیکل پارٹیاں بنا لیتے ہیں. مولوی پولیٹیکل پارٹیاں بناتے ہیں تو پھر پولیٹیکل پارٹیاں بنانے کے بعد ان کے پاس پاور آ جاتی ہے. جب ان کے پاس پاور آتی ہے تو پاور کو بڑھانے کا کیا طریقہ ہے؟ لوگوں کے دل میں خوف بٹھانا ہے. مولوی نے اگر, پولیس والے نے اگر لوگوں کے دل میں خوف بٹھانا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جائے گا کسی کو غریب کو اٹھا لے جائے گا, جا کے اس کی پھانٹی لگوائے گا, اس کی بعد میں اس کو چھوڑے گا تو وہ اس کو درد ہو رہا ہوگا. فوجی ہوگا تو فوجی نے تو بس فوجی بوٹ پہن کے آ جانا ہے تو سب نے ڈر جانا ہے. مولوی سے لوگ کیوں ڈریں گے؟ مولوی سب سے وشس ہے. کیوں؟ کیونکہ مولوی جب مسجد میں بیٹھتا ہے تو اس کا پبلک کانٹیکٹ ہے. اور مولوی کیا کرتا ہے؟ مولوی کی ایک عجیب سچویشن ہے کہ مولوی نے لوگوں کے ساتھ ٹھیک بھی رکھنی ہے, اور مولوی لوگوں کے ہاتھ سے پیسے بھی لیتا ہے, مولوی چندے بھی لیتا ہے. تو مولوی کو لوگ تھوڑا سا ایسے دیکھتے ہیں, تھوڑا نیچے. ٹھیک ہے, تو جس آدمی کو آپ تھوڑا نیچے دیکھتے ہیں اور اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس کو پاور زیادہ, اس کو لگتا ہے کہ اس کو پاور اس کے پاس ہونی چاہیے. تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ مولوی کے پاس سب سے آسان حل کیا؟ کسی کو کافر قرار دے دے, تم تو کافر ہو, تم مرتد ہو گئے. دوسرا اس کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ وہ کیا کر دے, وہ کسی پہ گستاخ رسول کی سزا کروا کے لوگوں کو, ایک بندے ایک غریب کے اوپر گستاخ رسول کا الزام لگا دے گا کسی محلے میں, کسی گاؤں میں. تو وہ کیا ہوگا کہ اس کے بعد جب وہ لوگوں کو گرمائے گا اور لوگوں کو جب وہ بھیجے گا اس کو مارنے کے لیے, جب موب لنچنگ ہوتی ہے مولوی کے کہنے پہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس مولوی کا اس جگہ پہ خوف نہیں پھیلتا؟ کیا لوگ ڈرتے نہیں ہیں اس مولوی سے کہ یہ تو مجھے بھی موب لنچ کرا سکتا ہے, چاہے اس نے کسی کرسچن کو کیوں نہ کرایا ہو, ہندو کو کیوں نہ کرایا ہو؟ خوف تو لوگوں کے دل میں جاتا ہے نا کہ وہ مولوی مجھے بھی کرا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر مولوی نے کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگایا اور اس کو جا کے کوئی نوجوان لڑکا چھری مار دے یا گولی مار دے, یا لوگ اسے موب لنچ کر دیں, اس کے گھر کو آگ لگا دیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ مولوی سے نہیں ڈرتے؟ کیا مولوی مونچھ کو تاؤ دے کے نہیں گزرتا ہوگا؟ پھر گلی سے گزرتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. مولوی کی بدماشی کا لیول کیا, فوجی کی بدماشی کا لیول کیا کہ ایک فوجی جیپ بھیج دی, بوٹوں والے آگے ٹھڈے مار کے گئے. ٹھیک ہے, مگر دوسری طرف مولوی کی بدماشی کا کیا ہے کہ لوگ آئے, آپ کو موب لنچ کر کے چلے گئے, آپ کا گھر جلا کے چلے گئے. مولوی بھی آپ کے ساتھ وہ کچھ کروا سکتا ہے جو آپ سے دوسرے طاقتور لوگ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مولوی ایک شیطان ہے پورا. ٹھیک ہے, تو اور فوج اور پولیس کے اوپر تو لا لگ جاتا ہے, پھر بھی ان کی کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے. اگر ان کو کوئی ٹکر جائے ان سے طاقت والا, تو وہ ان کو پتا ہے, پولیس والا جو ہے یا فوجی جو ہے وہ کسی وکیل اور جج سے پنگا نہیں لیتے, ڈرتے ہیں وہ ان سے, کیونکہ جج نے, وکیل نے ان کو عدالت میں گھسیٹ لینا, اس کے بعد ایسی کی تیسی پھر بیٹھے رہو. ٹھیک ہے, جج کو تو اب چپیڑے نہیں کوئی مار سکتا, وکیل کو اب پاکستان میں ہاتھ تو لگا کے دکھائیں. وکیل ایسے آتے ہیں جیسے بھیڑیں آتی ہیں, مگر مولوی کے اوپر, مولوی کے آگے ان میں سے سب بے بس ہیں. کیوں؟ کیونکہ مولوی کے پاس ایک بڑی, پولیس والا اگر کسی کو کہے گا نا, پولیس والے کو کہ جا اس کو پھینٹی لگا, تو وہ رسپانسیبل ہو سکتا ہے. مولوی کا کرندہ کون ہے؟ پولیس والے کا کرندہ پولیس والا ہے, فوجی کا کرندہ فوجی ہے, وکیل کا کرندہ قانونی ہتھیار ہے یا پھر کوئی اور وکیل ہے. ملا کا کرندہ کون ہے؟ عام آدمی. عام آدمی کی رسپانسبلٹی ملے پہ ہے ہی نہیں. ملا کہے گا میرا کیا ہے اس میں؟ خادم حسین رضوی پہ کیا ممتاز قادری کی رسپانسبلٹی ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ تو یہ کہہ سکتا میں تو جی وہ باتیں, میں تو سب سے باتیں کرتا ہوں, اگر اس نے جا کے بیچ میں سے کچھ کر دیا تو میرا کیا ہے؟ مولوی کسی کو حکم تو نہیں دے رہا نا, نہ اس کا ریٹن آرڈر ہوتا ہے, نہ اس کا اورل آرڈر ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو مولوی کیا کرتا ہے؟ مولوی بیسیکلی آگ لگاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اور ان کا ٹول کون ہے ملے کا؟ آپ ہیں. آپ ہیں مولوی کا ہتھیار. مولوی کا ہتھیار کون ہے؟ آپ مولوی کا ہتھیار ہے. وہ آپ کو جہاں چاہے استعمال کر سکتا ہے, جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے. اور یہ یاد رکھیے, آپ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے سمجھدار ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بیچارے سیدھے سادھے ہیں. وہ مولوی کی پٹی پہ لگ جاتے ہیں, وہ مولوی کے کہنے پہ جا کے گلا کاٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مولوی اس کا رسپانسیبل بھی نہیں ہوتا. دیکھیں پاکستان میں کہتا ہوں
آج کل لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان نے جو کچھ آرمی کے خلاف کر دیا ہے اس کے بعد بھی عمران خان کا کچھ نہیں بگڑا، مگر لوگ ایک بات بھول گئے ہیں کہ عمران خان سے بھی برا کسی نے اس ملک میں کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ بھی آج آرام سے بیٹھے ہیں، اور شاید عمران خان کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ابھی کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ مگر مولانا عبدالعزیز اگر آپ دیکھیں، اس نے وہ 15 فوجی مار کے آج بھی لال مسجد میں، اسی لال مسجد میں خطیب بنا بیٹھا ہے، آج بھی وہ وہی مدرسے چلا رہا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ پھر مولوی کی طاقت تھوڑی ہے یا زیادہ ہے؟ مولوی پاکستان میں ایک ایکسٹریم لیول کا شیطان ہے، اس لیول کا شیطان اور اگر آپ کو میں بتاؤں تو کوئی نہیں ہے۔ اور کون دیتا ہے اس کو یہ طاقت؟ اسے یہ طاقت اسلام دیتا ہے، اور اسلام یہ طاقت اس کو کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اسلام بھی ایک پروپیگنڈا ٹول ہے اصل میں، ٹھیک ہے؟ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ادھر ہندو یا کرسچن بڑی لڑیاں ڈال رہے ہوں گے، دنیا کے دوسرے حصوں میں پنڈت اور پادری، کیتھولک چرچ، پروٹیسٹنٹ چرچ، یہ سب کے سب یہ حرکتیں کر چکے ہیں۔ آج ہندوستان میں پنڈت بھی ویسے ہی انوالو ہیں، آج ٹرمپ کے پیچھے بھی پادری کھڑے ہیں۔ کیتھولک چرچ کا کردار اتنا گندا ہے دنیا میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج بھی یہ اپنے ہاتھ پراپرلی نہیں دھو پائے، اور آج بھی کئی ملکوں کی پالیٹکس میں یہ ویسے ہی انوالو ہیں، ٹھیک ہے؟ آج بھی انوالو ہیں۔ آج بھی پاکستان میں آج بھی دنیا میں کارڈینلز اور بشپس بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں، جو زیادہ کیتھولک کنٹریز ہیں ان کے اندر۔ امریکہ کی پالیٹکس میں جو مذہب نے گند گھولا ہوا ہے، ٹیکس چوری سے لے کے ہر قسم کے فائنینشیل فراڈ تک، بڑے بڑے پادری جول آسٹین اور یہ سارے کے سارے جو کرتے ہیں، یہ کسی سے ڈھکا چھپا، یہ لوگوں کو ٹیکس چوری کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، بڑے بڑے پادری جتنے بھی، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہیں ٹیکس جو ٹیکس سرپلس ٹیکس سے آپ کی انکم جو اگلے ٹیکس بریکٹ میں جا رہی ہوتی ہے وہ آپ ہمیں دے دیں، تو آپ پچھلے ٹیکس بریکٹ میں رہ جاتے ہیں، ٹیکس معاف کراتے ہیں لوگوں کے۔ تو یہ گند ہے جو یہ پوری دنیا میں ڈالتے ہیں، صحیح ہے؟ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔